السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وکلاء کے مسائل شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن جب سے معرض وجود میں آئی ہے سن 1980 سے، اس کے بعد سے وکلاء کو ہمیشہ ان کے آفسز اور چیمبرز کے مسائل کا سامنا رہا ہے۔ کچہری ایف مرکز میں ہوا کرتی تھی، تمام کورٹس بھی یہاں ہوا کرتی تھی، تو میجارٹی آف دی لائرز یہاں بڑے آرام اور سکون سے اپنے اپنے چیمبرز میں کام کرتے تھے۔ ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، کلائنٹس کو ڈیل کرتے تھے اپنے چیمبرز میں، اور کورٹس بھی ساری ادھر ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ جتنے بزنس کمیونٹی ہے، بہت سارے لوگوں کا کچہری کے ساتھ روزگار منسلک تھا، جس طرح کے ٹائپسٹ تھے، فوٹو کاپیئر تھے، ہوٹلنگ تھی، اور کوئی مزدور طبقہ تھا، ورکرز تھے، لیبرر تھے، منشی تھے، کلرک تھے، سب ایک گہما گہمی تھی اور سب کا روزگار چل رہا تھا۔ مگر اچانک سے ایسا فیصلہ کر لیا گیا جس میں وکلاء کو نہ تو اعتماد میں لیا گیا، اور ان کے مفادات کے عین برخلاف اسلام آباد کچہری کو شفٹ کرنے کا G11 میں فیصلہ کر لیا گیا، جس کی بنا پہ بہت سارے وکیل تو وکالت چھوڑ کے پیچھے اپنے گاؤں شہروں میں چلے گئے، کیونکہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ یہاں اسلام آباد میں ہیوی کاسٹلی رینٹڈ پریمسز یا آفسز خریدتے اور ان میں اپنا جو ہے وکالت کا پیشہ جاری رکھ سکتے۔ یہاں سے بھی جو ایف کچہری میں وکلاء کے چیمبرز تھے، ان کو بھی ویران کر دیا گیا۔ یہاں کئی وکلاء صاحبان نے اپنے چیمبرز گرا دیے، یہاں چوری چکاری اور بہت سارے دیگر جرائم ہونے لگ گئے، اور وکلاء کے چیمبرز اور وکلاء کی پراپرٹیز کو مال غنیمت کے طور پر لوگ یہاں سے چرا کے لے جانا شروع ہو گئے، جس کی بہت ساری کمپلینٹس ہم نے جو ہے پولیس کو بھی کی، اور کئی چور بھی پکڑوائے، جس سے کہ کچھ خاطر خواہ کمی یہاں کے ایسے انسیڈنٹ واقعات میں آئے۔ اب وکلاء الحمدللہ ہمارے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوتے ہیں، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن ہوتے ہیں، اور ہماری اسلام آباد بار کونسل کے الیکشن ہوتے ہیں، اور ہمارے نمائندے جن کا بیسک مقصد جو ہے رول آف لا، ڈگنیٹی آف لائرز اور ان کی ویلفیئر ہے، مگر وکلاء کی ویلفیئر کہیں نظر نہیں آتی۔ سٹل وکلاء کے کوئی چیمبر ابھی تک کنسٹرکٹ نہیں کیے گئے جب سے یہاں سے اسلام آباد کچہری شفٹ ہو چکی ہے۔ ابھی وہ بنیادوں ہی میں ہیں، جو بھی کنسٹرکشن یا بلڈنگ ہو رہی ہے G10 میں، وہ بھی ابھی بیسک سٹرکچر بھی اس کا تعمیر نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے انڈیویجول لیول پہ کوششیں کی ہیں۔ الحمدللہ میں نے لیٹرز لکھے اپنی آرگنائزیشن کے حوالے پہ، لیٹر ہیڈ پہ پرائم منسٹر آف پاکستان کو لیٹر لکھا، چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا، لا منسٹر کو لکھا، انٹیریئر منسٹر کو لکھا، چیئرمین CDA کو لکھا، چیف کمشنر اسلام آباد کو لکھا۔ تو جتنی بھی اسی طرح ریلیونٹ اتھارٹیز تھیں، میں نے ان سب کو اپنے لیٹر ہیڈ جو آرگنائزیشن ہے، آرگنائزیشن فار پیس جسٹس اینڈ ایجوکیشن پجن شارٹلی جس کو ہم کہتے ہیں، اور ان کو میں نے گورنمنٹ آف پاکستان کو اس سلسلے میں 4 آپشن دیے کہ یہ وکلاء کا درینہ مطالبہ ہے اور ان کے چیمبرز کا کوئی مناسب جو ہے حل کیا جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں میں نے گورنمنٹ کو جو تجاویز دیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو میں نے فرسٹ آف آل یہ کہا کہ ریگولرائزیشن، permanent allotment and exemption of already existing chambers at F8
by the government CDA like other Kachi Abadis and other buildings, places legalized by the Supreme Court of Pakistan and the government of Pakistan. सेकेंड ऑप्शन के तौर पे 10 मरला 35-70 प्लाट टू ऑल लायर्स हैविंग चैम्बर्स एट इस्लामाबाद बाय द गवर्नमेंट CDA बिफोर डिमोलिशिंग द सेम इफ इट इज इनएविटेबल. थर्ड ऑप्शन ये था बिल्ट अप फ्री ऑफ कास्ट चैम्बर कंप्राइजिंग 14/22 लार्ज रूम along with small room for clerk, council, associate, and as attached bathroom on ground floor or multi-story building with life facilities and other amenities. Provision of land space by the government as in proposal number 3 for construction by the liars on the ground to each liar and pay market value of the built up structure of the liars chamber as compensation equivalent to the cost of construction presently prevailing. The process of demolition be restrained and stopped till alternate arrangements of the liars chambers in the interest of justice. अब कच्ची आबादियों के कुछ तो हकूक हैं, कच्ची आबादियों को प्रोटेक्ट किया गया है. हमारे चैम्बर्स दहाइयों से एफेक्ट में वाक़या हैं. इनको ना तो हमें कंपनसेशन दी जा रही है, ना हमें इनको परमानेंट किया जा रहा है, ना हमें अल्टरनेट अरेंजमेंट के तौर पे फ्री ऑफ कास्ट प्लाट दिए जा रहे हैं, ना चैम्बर बना के दिए जा रहे हैं. तो वकला जो दूसरों को अपने हकूक अवाम को उनके राइट्स लेके दे रहे हैं, लेकिन इस मामले में वकला जो है सबसे पीछे नज़र आते हैं. तो मैं ये गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, मुतल्लिका अदारों को, कि वकला के इस दरीना मुतालबा को कंसिडर किया जाए और उनके चैम्बर्स का मतबादल अरेंजमेंट या मुनासिब मुआवजा दिया जाए या इनको परमानेंट बेसिस पे इनकी अलॉटमेंट की जाए. वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह.